میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لکھنا آسان ہے، لیکن اس منزل سے گزرنا بہت مشکل۔ جب دو محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے نا عزیزو، جب خیمے لگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آندھی چلی۔ آندھی جب چلی نا، زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کو بلا کے کہا، بھائی یہاں سے آگے چلو، یہ ابھی آندھی آئی تھی نا، ہوا چلی تھی نا، مجھے اس ہوا سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکلو، مجھے یہاں ہوا سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے۔ میرے آقا نے کہا، بہن یہی میری منزل ہے، یہی میری منزل ہے، میں اپنی وعدہ گاہ پہ آ گیا ہوں، یہی میری مقتل ہے، یہاں سے ہی ہمارے قافلے جدا ہوں گے۔ بس دو جملے سنو، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ 2 محرم کو قافلہ پہنچا، پھر اس وقت صرف 1000 کا لشکر تھا جنہوں نے حسین کے خیموں کو گھیرا ہوا۔ پھر لشکر آنے لگے، 1000 کا لشکر، 2000 کا لشکر، 5000 کا لشکر، کم از کم 30,000 لشکر کے وہاں موجود ہونے کی روایتیں ہیں۔ 30,000 بندے وہاں موجود تھے کربلا میں حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ سنو گے، میں نے ایک روایت میں پڑھا عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے خط لکھا، اتنے جو فوجی منگوا رہا ہے، حسین کے ساتھ کتنا بڑا لشکر ہے، تو عمر ابن سعد نے لکھا، لشکر کوئی بڑا نہیں ہے، بندے صرف 72 ہیں، لیکن 72 کے اندر ایک عباس بھی ہے۔ اللہ اکبر، لشکر بھیج، ان میں ایک عباس بھی ہے۔ لشکر جمع ہو رہے ہیں، 30,000 کا مجمع لگ گیا۔ میری آقا زادی سن رہی تھی، جب کوئی لشکر آتا میری آقا زادی پوچھتی تھی، کون آیا ہے بھائی؟ کہ تیرے بھائی کے دشمن آ رہے، تیرے بھائی کے مخالف آ رہے، تیرے بھائی کے قاتل اکٹھے ہو رہے۔ یہ شریکت الحسین تھی نا، اپنے بھائی سے کہتی ہے، بھائی اگر یہ سارے تیرے دشمن ہیں، تیرا کوئی ہے تو خط لکھ کے منگوا لے۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے 3 خط لکھے، ایک بصرہ والوں کو لکھا، ایک اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھا، اور ایک خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ حبیب کو خط لکھا، رجل فقی جسے حسین مجتہد کہہ رہا ہے، اے رجل فقی حبیب، لقد نزلنا فی کربلا، حبیب ہم کربلا آ گئے، ان اردت نصرتی، اگر میری مدد کرنا چاہتا ہے نا تو جلدی جلدی کربلا آ جا۔ آخری لائن میں لکھا، حبیب میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ زینب آئی۔ اللہ اکبر، میں اکیلا نہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی کی بہو بیٹیاں بھی ہیں، آ جانا۔ 5 صحابی رسول ہیں جو حسین ابن علی پہ قربان ہوئے، 2 کوفہ میں، عبداللہ ابن یکتر، ہانی بن عروہ، دونوں کو کوفہ میں حسین کی محبت میں قتل کیا گیا، اور 3 صحابی میدان کربلا میں حسین ابن علی پہ شہید ہو گئے، ایک حبیب ابن مظاہر، ایک مسلم ابن اوسجا، اور تیسرا اتنا ضعیف تھا جس کے آبرو ڈھلک کے آنکھوں پہ آ گئے تھے، اس نے اوپر اٹھا کے رومال سے باندھا ہوا تھا۔ اتنے بزرگ سے کسی نے پوچھا، تو جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کیوں آیا ہے کربلا؟ کہ میں نے پیغمبر سے سنا تھا، میرے نبی نے کہا تھا، جو حسین کو کربلا میں پائے اس کی مدد کرنا۔
میں حسین کی مدد کرنے آیا ہوں۔ میرے مولا نے خط لکھ دیا حبیب کو، قاصد کو بھیجا، لے جا۔ دو جملے سنو۔ قاصد کے گھر آیا، دوپہر کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، حالات کوفے کے خراب ہو چکے تھے۔ حبیب نے پوچھا کون ہے؟ دروازے پہ کھڑے ہوئے قاصد نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، جلدی آ اپنا خط لے، مجھے جلدی ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، حبیب کو خط دیا، حبیب نے چوما، اپنی آنکھوں پہ لگایا، پھر خط کو وہیں بیٹھ کے کھولا، وہاں پڑھا حبیب میں کربلا آ گیا ہوں، میری مدد کر سکتا ہے تو آجا، میں اکیلا نہیں آیا۔ حبیب نے رونا شروع کیا، بیوی بیٹھی تھی، حبیب کس کا خط ہے؟ روتا کیوں ہے؟ کہ مولا حسین کربلا آ گئے، مجھے مدد کے لیے پکارا ہے۔ بیوی نے پوچھا پھر تیرا کیا خیال ہے؟ اپنی بیوی کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہے ابھی سوچوں گا، حالات بڑے خراب ہیں، دشمن گھر برباد کر دے گا، فصلیں اجاڑ دے گا۔ سنو گے عزادارو، یہ سننا تھا۔ اس کی بیوی اٹھی، اپنی چادر اتار کے حبیب کے سر پہ پھینکی کہ تو یہاں بیٹھ، کربلا کی طرف رخ کیا، مولا اگر میں مرد ہوتا، مولا میں مدد کو آتی، میری مجبوری ہے، مولا میں آتی۔ یہ سننا تھا۔ حبیب نے کہا صبر کر، میں جاتا ہوں، میں مولا کی مدد کروں گا۔ چلے، ہاں نکلے مسلم ابن اوسجہ کی تلاش میں۔ مسلم ابن اوسجہ کے گھر آئے، پتہ چلا مسلم ابن اوسجہ بازار گئے ہوئے، مہندی خریدنے گئے ہیں اپنی داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے۔ حبیب بازار میں آئے، مسلم کے ہاتھ میں مہندی دیکھی، یہ کیا خرید رہے ہو؟ کہا مہندی لے جا رہا ہوں، داڑھی میں لگاؤں گا۔ کہا مسلم اس مہندی کو چھوڑ، ایک ایسے مہندی سے تیری داڑھی رنگین ہوگی اور جو قیامت تک جس کا رنگ نہیں اترے گا۔ حسین کربلا میں آ گئے، انہوں نے خط لکھا ہے، وہ بلا رہے۔ مسلم نے مہندی وہیں پہ پھینک دی، اپنے اپنے گھر گئے، تیاری کی۔ حضرت حبیب نے اپنا گھوڑا اپنے غلام کو دیا، باہر لے جا، میرا انتظار کر، ابھی میں آتا ہوں۔ وہ باہر گیا، تھوڑی دیر، حبیب کو دیر ہو گئی۔ حسین کتنا غریب ہے، ہاں حبیب کو دیر ہوئی نا، دیکھا وہ گھوڑا رو رہا تھا، وہ غلام اس کے گلے میں باہیں ڈال کے کہہ رہا تھا پریشان نہ ہو، اگر حبیب نہ آیا میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا جاؤں۔ یہ بات حبیب نے سن لی، مولا تو اتنا غریب ہو گیا ہے، غلام بھی تجھ پہ رحم کرتے ہیں۔ کہا چھوڑ، اب میں آ گیا ہوں، گھوڑے پہ سوار ہوا۔ کہا جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام نے کہا حبیب یہ کیسا انصاف ہے، جب اپنی خدمت کروانی تھی مجھے ساتھ رکھا، جب زہرا کے لال کی ضرورت ہے مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے لے جا، تو حسین پہ قربان ہو جانا، مجھے اکبر پہ قربان کر دینا۔ دونوں گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ جب وادی کربلا میں حبیب کا گھوڑا آیا، میرے مولا نے دیکھا میرا حبیب آ گیا، کہ اکبر اٹھو، عباس اٹھو، اٹھو میرے بھائی کا استقبال کرو۔ 72 تھے، زمزمہ ہوا، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ زینب نے بھیجا اماں فضا باہر دیکھ، کون آ گیا؟ آ کے بتایا تیرے بھائی کا بھائی آ گیا۔ کہ اماں جا بھائی حبیب سے کہے تجھے علی کی بیٹی سلام کہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔